دعا دعا عاجزی، انکساری اور بیچارگی کے اظہار کا نام ہے۔ دعا کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قدرت، اس کی اطاعت اور اپنی کم مائیگی اور ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ حدیث پاک میں عبادت کو کہ مغز کا نام دعا کا رکھا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے کہ جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے اور یہ ہر وقت اور ہر جگہ کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنے کو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے۔ دعا ان اہم عبادت میں سے ایک ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اور اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، اور اس سے اعراض کرنے والوں کو اور اس سے منہ موڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے وعید بھی سنائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ سورۃ المؤمن کی یہ آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پروردگار بہت باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ دعا عبودیت کی علامت ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی توجہ طلب کرتا ہے اور اسی سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ غیر اللہ کی طاقت اور قوت سے انسان برات کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور اس کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اسی طرح معوذتین یعنی آخری دونوں صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کرتا ہے۔ دعا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا تو سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور جو ان کے بعد آئیں وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی ان میں سے ایک دعا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہو سکتا ہے، نہ کوئی حالت۔ انسان کسی بھی وقت میں بلند آواز سے یا آہستہ آواز میں، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، صحت میں ہو یا مرض میں ہو، غرض کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش، مصیبت کے ازالے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت سیدنا زکریا رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف کرتا ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں کہ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت کا ایک مفہوم ہے۔ بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب بھی حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام نہیں دیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا اگرچہ اس کی موت بستر پر ہی ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ 3 آدمی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ دعا کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اب 3 بندوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ قطع رحمی ہو، تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے چند شرطیں یہ ہیں کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کرتے وقت داعی کو، دعا کرنے والے کو اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صدق دل اور حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی جائے۔ غافل دل، لاپرواہ ہو اور اسی طرح زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے توجہ دل کی دعا کبھی قبول نہیں فرماتے۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا رہے اور دعا کے بارے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھایا ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈھوں کے برابر ہوں، کندھوں کے برابر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھا جائے، اسی طرح پھر اس کے بعد پھر دعا مانگی جائے۔ دعا کرتے وقت آپ کی آواز پست ہو، آہستہ ہو، بلند نہ ہو، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو، تم اللہ کو گریہ و زاری کے ساتھ اور چپ کے پکارو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم مسلمانوں کو دعا کی اہمیت اور فضیلت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔